تانا سوچنے لگا، یہ سردار نعمان کتنا خوش نصیب آدمی ہے جو نرمین جیسی عورت سے اس کی دوستی ہے۔ وہ سردار نعمان کی تقریباً سبھی جاننے والی عورتوں سے واقف تھا، لیکن یہ ایک ہی عورت تھی جس کے پاس بہت بڑے بڑے لوگ جایا کرتے تھے۔ تانا کبھی کبھی اپنے ٹپیکل انداز میں سوچتا، حرام زادی کیسے اتنے مردوں کو پورا کرتی ہے۔ وہ بھی نرمین کا عاشق تھا۔ خیر، اسے تو تقریباً سردار نعمان کی پہچان والی تمام عورتیں ہی اچھی لگتی تھی۔ پھر وہ مسز سکندر کا خیال آتے ہی مسکرایا۔ کیا قسمت تھی میری اس رات! اس نے ایک ٹیکسی والے کو جو غلط طرف مڑ گیا تھا دل ہی دل میں ایک فحش گالی دے کر سوچا۔ تانے کو سال ڈیڑھ سال پہلے کی وہ رات اچھی طرح یاد تھی۔ مسز سکندر مشہور عورت تھی، اخباروں میں بھی اس کی تصویریں چھپی تھی، وہ ٹی وی پر بھی دکھائی دیا کرتی تھی۔ اس کا شوہر سکندر کھیلوں کے سامان کی تجارت کرتا تھا اور اس کی کوٹھی اتنی بڑی تھی کہ تانے کو گیٹ سے پورچ تک پہنچنے میں دوسرا گیئر لگانا پڑتا تھا۔ وہ شاید نئے سال کی پارٹی تھی۔ تانا ایک بڑے ہوٹل کی پارکنگ میں اور بہت سے دوسرے ڈرائیوروں کی طرح بیٹھا اپنے مالک سردار نعمان کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سردار نعمان باہر نکلا تو اس کے ساتھ مسز سکندر بھی تھی۔ شدید سردی کے باوجود وہ ساڑی پر ایک پتلا سا سویٹر پہنے ہوئے تھی اور بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ وہ بری طرح نشے میں تھی۔ تانا جیپ سے نیچے اتر آیا۔ اس نے سردار نعمان کے لیے دروازہ کھولا، لیکن سردار نعمان نے اس سے کہا کہ وہ مسز سکندر کو اس کے گھر اتار آئے، وہ کچھ دیر اور ٹھہرے گا۔ مسز سکندر مسلسل ہنسے چلی جا رہی تھی۔ تانے نے دروازہ بند کیا اور مسز سکندر کو اس کے گھر لے چلا۔ وہ راستے بھر ہنستی رہی۔ تانے کو راستے بھر یہ خوف رہا کہ وہ کہیں جیپ سے چھلانگ نہ لگا دے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مسز سکندر کے گھر سوائے چوکیدار کے اور کوئی نہیں تھا۔ تانے نے افتادہ پورچ میں جیپ روکی اور مسز سکندر کو اتارنے کو گود میں بھر لیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اسے اس بوجھ کو کہاں پھینکنا تھا۔ وہ اسے لیے بڑے سے ڈرائنگ روم میں آیا۔ ڈرائنگ روم خاصا گرم تھا۔ تانے نے مسز سکندر کو احتیاط سے ایک صوفے پر لٹایا۔ وہ اب بھی ہنس رہی تھی۔ اسے نہ لباس کی پرواہ تھی نہ جسم کی۔ تانے نے چند لمحوں تک اسے غور سے دیکھا۔ اسے سردار نعمان کا خیال آیا، لیکن اس نے سردار نعمان کو دل ہی دل میں بہن کی گالی دی اور بتی بجھا دی۔ دوسرے دن دوپہر کو اسے سردار نعمان کے ساتھ ایک بار پھر مسز سکندر کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، اور وہ کرسٹل کا وہ شمعدان پہنچانے گھر کے اندر تک گیا جو سردار نعمان نے کہیں سے اسے تحفہ دینے کو منگوایا تھا۔ مسز سکندر دونوں کو بڑے اخلاق سے ملی اور اس نے تانے کے بچوں کی خیریت تک دریافت کی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے رات کی کوئی بات یاد ہی نہیں تھی۔ پھر جب اس کا شوہر سکندر شب خوابی کے لباس میں ہاتھ میں جام لیے سیڑھیوں سے اترا تو وہ تانے کو لیے اوپری منزل پر چلی گئی اور شمعدان کو احتیاط سے رکھوانے لگی۔ جب کام ختم ہو گیا تو وہ تانے کی طرف مڑی اور بولی، تم نے اگر کسی کے سامنے کبھی بھی بکواس کی تو میں سردار نعمان کو سب کچھ بتا دوں گی، سمجھے؟ تانا خوف سے سن ہو گیا۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے پہنچے تو سردار نعمان اور سکندر کسی ایسے بیوروکریٹ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جس کا باپ ابھی تک تہمت باندھتا تھا اور کھانے میں مولی استعمال کرتا تھا۔ تانے نے سوچا، میں سمجھا ساری نشے میں ہے، مگر وہ تو پورے چسکے لگا رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور جیپ کشمیر روڈ کی طرف موڑ دی۔
نرمین کے گھر کا گیٹ پورا کھلا ہوا تھا۔ تانا جیپ گیٹ سے اندر لے گیا۔ نرمین کے گھر کی دونوں گاڑیاں وہ پہچانتا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ تیسری گاڑی کو بھی پہچانتا تھا۔ سردار نعیم کی وہ گاڑی اس نے دیکھ لی تھی۔ ابھی تانے نے انجن بند نہیں کیا تھا کہ سردار نعمان کی تلخ آواز ابھری، واپس چل۔ تانے نے اسی لمحے گاڑی ریورس گیئر میں ڈال کر گیٹ سے نکال کے واپسی کے راستے پر ڈال دی۔ سردار نعمان نے تانے سے راستے میں صرف ایک سوال پوچھا، سردار نعیم کے ساتھ ڈرائیور کی ڈیوٹی کون کرتا ہے؟ تانا مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ سردار نعمان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مندری کرتا ہے جی۔ جواباً سردار نعمان نے کچھ نہیں کہا۔ یہ جواب سن کے سردار نعمان کے چہرے کے کیا تاثرات تھے تانا کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ جیپ کے اندر اندھیرا تھا۔ شینو نورے سے کہہ چکی تھی کہ وہ 2 راتوں کے لیے گھر نہیں ہوگی۔ وہ کہاں جا رہی تھی نورے نے سوچا۔ پھر اسے لگا شینو کا 2 راتوں کے لیے کہیں جانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن کیوں؟ وہ مالکن تھی اور اس کی محسنہ بھی۔ اس رات نورے کو سمجھا بجھا کر اگر وہ اسے نہ روک لیتی اور سردار گڑھ نہ جانے دیتی تو پتہ نہیں اپنی اس وقت کی اندھی جذباتی کیفیت میں وہ کیا کرتا، اور اس کا نتیجہ یقیناً اس کی موت کی صورت میں نکلتا۔ شاید اس وقت اس کی لاش بیلے میں گیدڑ اور بھیڑیے کھا رہے ہوتے۔ اس نے سوچا تو اسے جھرجھری سی آ گئی۔ لیکن شینو کہاں جا رہی تھی؟ اس کے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ پھر وہ مسکرایا۔ وہ جو کرنا چاہتا تھا وہ ایک رات کا کام تھا۔ شینو کے گھر کی کار نورے کے قریب ہی باڑے کے ایک چھپر تلے کھڑی رہتی تھی۔ اگر شینو کی غیر موجودگی کے دوران اسے کسی طرح ایک رات کے لیے یہ کار مل جاتی تو اس کے سبھی کام سیدھے ہو سکتے تھے۔ اس کا منصوبہ بڑا سیدھا سادہ تھا۔ وہ نازو کے گھر جاتا۔ نازو کا گھر گاؤں کی حد پر تھا اور اسے اس کے گھر جانے کے لیے گاؤں کے اندر سے نہ گزرنا پڑتا۔ نازو کے گھر میں سوائے اس کی کبڑی بڑھیا ماں کے اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ نازو سے رابطہ کرنا بہت آسان تھا۔ ویسے بھی ابھی راتیں اتنی سرد نہیں ہوئی تھیں کہ لوگ کمروں میں سوتے۔ نازو کے گھر کی دیوار پھلانگنا اور اسے سوتے سے جگانا بھی کچھ مشکل نہیں تھا۔ پھر وہ دونوں کسی محفوظ گوشے میں وہ سب باتیں کر سکتے تھے جو نورا کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ سب تبھی ممکن تھا جب اس کے پاس شینو کی کار ہوتی۔ پھر اس نے سوچا کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے جو بھی کرنا چاہیے شینو کو بتا کر کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ شینو ایک ایسے اجنبی کو جسے وہ چند روز سے ہی جانتی تھی اپنی کار دے دیتی؟ یہاں آ کر نورے کی سوچ جواب دے دیتی تھی۔ جتنا کچھ اس نے اتنے عرصے میں شینو کو جانا تھا وہ ایک محتاط عورت تھی، پڑھی لکھی بھی تھی، اور یقیناً وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ نورے کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا، وہ شینو کے علم میں لائے بغیر شینو کی کار لے جاتا۔ دودھ لے جانے والی کمپنی کے ڈرائیوروں سے وہ باتوں میں سردار گڑھ جانے کا راستہ پوچھ چکا تھا۔ راستہ کچھ مشکل نہیں تھا۔ شینو کے گاؤں سے نکلتے ہی پکی سڑک تھی جو شرقاً غرباً جاتی تھی۔ نورا اگر مشرق کی طرف مڑ جاتا تو پھر یہ راستہ سردار گڑھ جانے والی کچی سڑک کو چھو کر سیدھا ریلوے اسٹیشن پر ختم ہوتا تھا، اور نورے کو یقین تھا کہ ایک مرتبہ وہ اس راستے پر پڑ جائے تو سردار گڑھ پہنچنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ پھر وہ دن کو گاؤں جانے کے امکانات پر غور کرتا۔ اس میں قباحت تو کوئی نہیں تھی۔
ٹرک ڈرائیور دن میں ایک آدھ مرتبہ ریلوے اسٹیشن بھی جاتا تھا وہ نورے کو ساتھ لے جا سکتا تھا۔ صرف وہ سردار گڑھ گاؤں میں جانے سے کتراتا تھا کیونکہ وہاں تک سڑک بہت خراب تھی۔ بعض اوقات نورا سوچتا وہ اگر اس ٹرک ڈرائیور کے ساتھ چلا جائے، روشنی میں کہیں چھپا رہے اور رات کو نازو سے مل لے۔ پھر وہ سوچتا نازو سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، وہ سیدھا اپنے گھر ہی کیوں نہ چلا جائے۔ لیکن اس میں ایک مشکل یہ تھی کہ وہ اب سردار گڑھ سے اپنے گھر والوں کو نکالنا چاہتا تھا اور لالا کو بھی ساتھ لانا چاہتا تھا۔ وہ دوپہر کا کھانا کھا کے درخت کے نیچے بچھی چارپائی پر سگریٹ پیتے ہوئے یہ سب سوچ رہا تھا کہ پھر اسے نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دودھ دوہنے والے ٹرک میں دودھ کے ڈبے لدوا رہے تھے اور ان میں سے کوئی کسی بات پہ ہنسا تھا اور اسی سے نورے کی آنکھ کھلی تھی۔ ٹرک ڈرائیور نے نورے کے قریب بیٹھ کر کہا، ذرا ہوشیاری سے ڈیوٹی دینا، سنا ہے رسا گیروں کا کوئی گروہ 3-4 دنوں سے مستی کر رہا ہے علاقے میں۔ کل رات شکرپور سے 7 جانور نکال کے لے گئے سالے۔ نورے کے لیے یہ فکر مند کر دینے والی اطلاع تھی۔ اگر شینو بھی چلی جاتی ہے اور وہ بھی اپنے لانجھوں میں باڑے سے غیر حاضر ہوتا ہے تو رسا گیر پورا باڑا خالی کر دیں گے، اس نے سوچا۔ اور پھر شینو کہیں جانے کو کہہ رہی تھی اور اسے ابھی تک علم نہیں تھا کہ وہ کار لے کر جائے گی یا چھوڑ کر۔ اس پر ایک بار پھر غنودگی طاری ہونے لگی۔ وہ پھر سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو کہیں سے مغرب کی اذان بہت مدھم آواز میں سنائی دے رہی تھی۔ اسی وقت شینو کی بوڑھی ملازمہ اس کا کھانا لے آئی۔ کھانا کھا کے وہ اپنے کمرے میں گیا اور بندوق اٹھا کر باڑے کی چھت پر چڑھ گیا۔ اب اندھیرا خوب پھیل چکا تھا۔ نورا چھت پر ٹہلنے لگا۔ پھر اسے اپنی اور لالا کی ملاقاتیں یاد آنے لگی تو وہ بے چین ہو گیا۔ پھر وہ سوچنے لگا اگر لالا بھی اس کے ساتھ یہاں ہوتی تو زندگی کتنی خوبصورت ہوتی۔ اس نے چارپائی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا لیا۔ شینو کے کمرے میں تاریکی تھی۔ کیا وہ چلی گئی تھی؟ نورے نے سوچا، لیکن وہ اس کو بتائے بغیر کیسے جا سکتی تھی؟ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے جب اس نے شینو کے کمرے میں روشنی دیکھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ابھی یہیں تھی، لیکن اسے آج جانا تھا۔ پھر اسے لگا جیسے کوئی باڑے میں چل رہا ہو۔ نورے کے جسم میں کسی بھیڑیے جیسی چستی پیدا ہوئی۔ اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اس بار وہ کسی دھوکے میں نہیں آئے گا۔ اس نے بندوق ایک ہاتھ میں سنبھالی اور طاقتور ٹارچ روشن کر کے باڑے میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک جائزہ لیا۔ سبھی جانور اپنے اپنے تھان پر موجود تھے۔ نورے نے مزید تسلی کو 2-3 مرتبہ پورے باڑے کا جائزہ لیا، سب ٹھیک تھا۔ شاید اس کا وہم ہے، اس نے سوچا اور ٹارچ بجھا دی۔ وہ پھر چارپائی پر آن بیٹھا۔ اس کا رخ شینو کے کمرے کی کھڑکیوں کی جانب تھا۔ اب وہاں اندھیرا تھا۔ شاید وہ سو گئی، شاید وہ چلی گئی۔ نورے نے سوچتے ہوئے ایک اور سگریٹ جلا لیا۔ آج سارا دن وہ سوتا رہا تھا، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کی آنکھیں بار بار موند رہی تھیں۔ وہ سونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اٹھ کے ٹہلنے لگا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد وہ سگریٹ پینے کو چارپائی پر بیٹھا تو اسے شبہ ہوا کہ باڑے میں کوئی چل رہا تھا۔ نورے نے پھر ٹارچ روشن کی اور بندوق لے کر باڑے کی چھت کے کونے پر جا کر اونچی آواز میں پکارا، کون ہے اوئے؟ جواب میں خاموشی کی سائیں سائیں اور جگالی کرتے جانوروں اور ان کے گلوں میں بندھی گھنٹیوں کے سوا اسے اور کچھ سنائی نہ دیا۔ نورے نے 2-3 بار ٹارچ کو پورے باڑے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک روشن کر کے دیکھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ پھر اسے لگا جیسے کوئی باڑے
اور حویلی کے درمیانی راستے پر بھاگ رہا تھا۔ اس نے ٹارچ روشن کی۔ سیاہ کپڑوں میں ملبوس ایک آدمی حویلی کی دیوار چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نورا اسے ٹارچ کی روشنی میں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ وہ یقیناً رسا گیر تھا، لیکن یہ کیسا رسا گیر تھا جو اکیلا تھا؟ نورے نے سوچا۔ پھر اسے رسا گیروں کے ہاتھوں اپنے جسم پر لگے اور زخم یاد آیا۔ کمر پر پڑنے والا وار تو اتنا شدید تھا کہ اب بھی کبھی کبھی اٹھتے بیٹھتے نورے کی ریڑھ کی ہڈی میں چمک سی آ جاتی تھی۔ نورے نے ٹارچ روشن رکھی، لیکن نیچی بھی رکھی۔ اب سایہ اندھیرے میں تھا، لیکن باڑے کے دروازے پر لگی روشنی میں نورا اس کی موجودگی کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس نے زندگی میں 2-4 بار ہی بندوق چلائی تھی اور اسے اپنے نشانے کے بارے میں یقین نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے بندوق سیدھی کی اور پے در پے 2 فائر جھونک مارے۔ سایہ اچانک ہی غائب ہو گیا تھا۔ فائروں کی آواز سے باڑے کے جانور اچانک ہی بولنے لگے۔ کئی کتے بھی بھونکے اور گولیوں کی آواز گونج میں تبدیل ہو کر معدوم ہو گئی۔ یقیناً شینو چلی گئی تھی، کیونکہ اس کے کمرے کی بتی ابھی تک بجھی ہوئی تھی۔ نورے کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے ٹارچ روشن کر کے ساری جگہ کا جائزہ لیا۔ رساگیر یا تو حویلی کے اندر چلا گیا تھا یا پھر گولی کھا کے زمین پہ گر گیا تھا۔ اس وقت نورا اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ ایک تو اندھیرا تھا، دوسرے حویلی کی دیوار کے ساتھ گھنی جھاڑیاں تھیں۔ وہ گم و گو کی کیفیت میں تھا کہ شینو کے کمرے میں روشنی ہوئی، پھر کھڑکیوں کے پردے ہٹے۔ وہ شینو کو صاف پہچان سکتا تھا، جو اسے بلانے کو اشارے کر رہی تھی۔ پہلے تو نورے کو یقین نہیں آیا، پھر جب شینو نے مسلسل اشارے کیے تو نورے نے بندوق بھری ٹارچ ہاتھ میں لی اور باڑے کی چھت سے اتر کر جانوروں کے درمیان سے چلتا حویلی کے عقبی دروازے تک گیا۔ اس نے احتیاط سے ٹارچ سارے راستے روشن رکھی۔ وہ جگہ بھی دیکھی جہاں اس کے خیال کے مطابق اس کی گولی سے زخمی ہونے والے کو ہونا چاہیے تھا۔ جگہ بالکل صاف تھی۔ ایک جنگلی خرگوش وہاں سے نکل کے بھاگا تو نورا ڈر گیا۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا، شینو اب تک کھڑکی میں کھڑی تھی۔ یہاں سے دونوں کا فاصلہ بہت ہی کم ہو گیا تھا۔ وہ چاہتے تو بات بھی کر سکتے تھے، لیکن شینو اسے مسلسل اشارے سے اوپر آنے کو کہہ رہی تھی۔ نورے نے عقبی دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ بآسانی کھل گیا۔ نورا جانتا تھا کہ حویلی میں کتے نہیں تھے، اس لیے وہ بے دھڑک آگے بڑھتا رہا۔ وہ پہلی بار حویلی میں داخل ہوا تھا، اس لیے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرف جانا چاہیے۔ اسی لمحے نورے کے عین سامنے ایک دروازہ کھلا۔ ہلکی روشنی میں نورا شینو کا سایہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ نورا اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھا اور ایک دروازے سے گزر کر وہ شینو کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ شینو نے ابھی تک کھڑکی پر پڑے پردے نہیں چنے تھے، اس لیے نورا باڑے کے دروازے پر لگا بلب اور اس کی چھت دیکھ سکتا تھا، جہاں سے وہ جانوروں کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ شینو نے پہلے پردے چنے اور پھر کمرہ روشن کر دیا۔ وہ سیاہ لباس میں نورے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے بال کھول رکھے تھے اور اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔